وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو. سورہ یاسین آج سے شروع ہو رہی ہے. سورہ یاسین شریف کی بے شمار فضائل و مناقب ہے. یہ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 5 رکوع ہے اور 83 آیتیں ہیں، 729 کلمے ہیں اور 3000 حروف ہیں یاسین شریف کے اندر. اگر کوئی اس سے اندازہ لگائے 3000 حروف ہیں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی. اگر کوئی ایک بار پڑھ لے تو 30,000 نیکی مل لے گی. ایک بار اگر سورہ یاسین کو پڑھ لے 30,000 نیکی مل گی. اور اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا اس لیے گیا کیونکہ اس سورت کے سب سے جو پہلا ورڈ ہے وہ یاسین ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ یاسین رکھا گیا. آج اس میں سورہ یاسین کی بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. حدیثوں میں بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، ہر چیز کا دل ہے، اور قرآن کا قلب، قرآن کا دل سورہ یاسین. اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے. ایک بار بندہ اگر کوئی سورہ یاسین پڑھ لے 10 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. لہٰذا اسے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، یعنی جب کسی کے نزا کا وقت ہو اس وقت سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں، دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی. صبح اگر کوئی پڑھ لے سورہ یاسین. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، پھر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا. یعنی شہادت کی موت مرے گا، شہادت پر اس کو ثواب ملے گا. اس طرح اور دیگر اس میں جو ہے اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. آج اس کی فضیلتیں سماعت کر لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میری چاہت ہے، میری چاہت ہے کہ میری ہر امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین یاد ہو. ہر فرد سورہ یاسین پڑھے، حضور کی یہ خواہش. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں بن پا رہا ہو تو اس وقت اگر سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو اس سختی کو اللہ آسانی سے تبدیل فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جب دوستان خدا یعنی اللہ کے نیک بندے جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تم نے تو قرآن بہت مرتبہ سنا ہے، اب مجھ سے قرآن سنو. اللہ فرمائے گا اب مجھ سے قرآن سنو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین، سورہ فاتحہ اور سورہ طہ کی تلاوت فرمائے گا. سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ رب تبارک و تعالیٰ سے قرآن کی تلاوت سنیں گے تو اسے ایسا لگے گا کہ ہم نے اس سے پہلے تلاوت سنی نہیں کی. جب اللہ تلاوت کرے گا تو انداز کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جس میت پر پڑھی جاتی ہے یعنی جس کے نزا کے وقت سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس کی آسانی سے موت بھی ہو جاتی ہے، یعنی اتنی سختی نہیں ہوتی موت کی، اور اللہ رب العزت اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے. اسی لیے نزا کے وقت سورہ یاسین پڑھنے سے ہمارے یہاں معمول بھی ہے، جب دیکھتے ہیں کسی کے نزا کا وقت ہے تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے، اس سے آسانی سے روح نکل جاتی ہے. آپ نے بیمار سنا ہے کہ موت نزا کے وقت انسان کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن سورہ یاسین اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آسانی سے روح نکل جائے گی. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جو سورہ یاسین کو صبح پڑھے گا شام تک خوش رہے گا، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک خوش رہے گا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جو شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزر کے جو رات آتی ہے ہمارا جمعہ ہوتا ہے کوئی نا، اس رات کو اگر کوئی سورہ یاسین پڑھے تو اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہو چکی ہوگی، اس کی بخشش ہو چکی ہوگی اگر کوئی شب جمعہ سورہ یاسین کو پڑھے. اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ قبرستان میں اگر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے جا کر کے تو اہل قبور کے عذاب میں کمی ہوگی، اور پڑھنے والی کو ہر حرف کے تعداد کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ کبھی اگر کھانے کی کمی ہو، جن کے شادی بھی آیا کچھ ایسا مسئلہ چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کھانا کم پڑ جائے گا، اس وقت اگر سورہ یاسین پڑھ دی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کھانا کفایت کر جائے گا. اسی طریقے سے اسی حدیث میں میت کہ اگر کسی کے روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہو اس وقت پڑھا جائے آسانی سے روح نکل جائے گی. پریگننٹ عورت، حمل والی عورت، بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہو، بڑی تکلیف ہو رہی ہو، اس وقت اگر اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ بچہ پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس کی بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں آگے فرمایا کہ قرآن سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے 11 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فضائل و برکات ہے. آپ نے پہلے بھی ایک واقعہ سنا تھا فوائد الفوائد کے حوالے سے کہ حضرت ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے بہت زیادہ طبیعت آپ کی خراب ہو گئی تو آپ سکتے کے عالم میں چلے گئے، تو گھر والوں نے سوچا کہ انتقال ہو گیا. آپ کی جو ہے تجہیز و تدفین کر دی، غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، نماز بھی پڑھ لی، دفن بھی کر لیا اور دفن کر کے واپس آ گئے. لیکن جب رات کو وقت ہوا آپ کی جو ہے وہ سکتے کی کیفیت دور ہوئی تو دیکھا قبر میں مدفون ہے. آپ تو پریشان ہوئے کہ ایک آنکھ میں آ گیا. تو لکھتے ہیں کہ آپ کو یاد آیا کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ اس کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے وہیں پہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے 39 مرتبہ پڑھ دیا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، 40 مرتبہ پڑھنا شروع کیے تھے. اتفاق سے کفن چوری کرنے کے لیے آ گئے. اب جب کفن چوری کرنے کے لیے آیا، انہوں نے تختیاں ہٹائی تو آپ باہر سے سلامت باہر آ گئے. ایک ذریعہ کیسے بنا دیں گے، ایک ذریعہ کیسے بنا؟ تو یاسین شریف کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کن کن فضیلت کو بیان کیا جائے، بس یہ کافی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. اس سے بڑی اور فضیلت کیا لیں گے؟ اس طرح میں ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. قرآن کی زینت سورہ رحمان، قرآن کی زینت سورہ رحمان، قرآن کا دل سورہ یاسین. فرمایا یاسین، یہ یاسین الف لام میم الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانے. لیکن یاسین کے حوالے سے جس سے آج کل ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں تو یاسین کسی کا نام رکھ دیتے ہیں نا یاسین. تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے یاسین نام رکھنے کا جو شرعی حکم بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا یاسین اور طٰہٰ نام رکھنا منع ہے. یاسین اور طٰہٰ نام رکھا نہ جائے، کیونکہ بقول بعض علماء ممکن ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں.
یہ حروف مقطع اس کا معنی کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہو جو عام کسی انسان کے لیے بولا نہ جائے. کیا عجب کہ ان کے معنی وہ ہوں جو غیر خدا پر صادق نہ آ سکے. یعنی جس طرح رحمان ہے, رحمان اللہ کا نام ہے, کسی کا نام رحمان نہیں رہ سکتے. اچھا سے نام ہے تو اس کو عبد الرحمان کہیں گے, صرف رحمان کہنا حرام ہے. خالق ہے, رازق ہے, رزاق ہے, یہ اللہ کے خاص نام ہے. کسی کو رازق نہیں کہہ سکتے, عبد الرازق کہنا پڑے گا. رزاق نہیں کہہ سکتے, عبد الرزاق کہنا پڑے گا. یہ اگر کوئی رزاق بھائی کہہ رہے ہیں یا خالق بھائی کہہ رہے ہیں یا قدوس بھائی کہہ رہے ہیں یا رحمان بھائی کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. اب سے رحیم ہے, رحیم بھی اللہ کا نام ہے, رحمان بھی اللہ کا نام ہے, لیکن رحیم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بولا جا سکتا ہے. رحمان کسی کو, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بولا جائے گا. تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں وہ خاص صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں ہوتے. تو اللہ حضرت فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ یاسین بھی خاص اللہ ہی کے لیے ہے, تو اس لیے یہ نام نہ رکھے جائیں, اس لیے ان سے بچنا لازم ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نام ہیں جس کے معنی سے واقف نہیں. ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا معنی ہو جو حضور کے لیے خاص ہو, آپ کے سوا کسی دوسرے کے لیے اس کا استعمال درست نہ ہو, تو لہٰذا یاسین نام نہ رکھا جائے. پھر آگے لکھتا ہے نوٹ, جن حضرات کا نام یاسین ہے, اب بہت سارے لوگ رکھ لیے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو غلام یاسین لکھے اور بتائیں, اور دوسروں کو چاہیے کہ اسے غلام یاسین کہہ کر کے بلائیں. دیکھیے یہ بھی شرعی مسائل ہے, ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. آج کل یہی ہو رہا ہے, جیسے کسی کا نام عبد الرزاق ہے, اب کیا کہتے ہیں رزاق ہے, یہی ہوتا ہے. کسی کا نام عبد الرازق, کیا کہتے ہیں رازق ہے. کسی کا نام عبد الرحمان ہے, رحمان بھائی. یہ خاص اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اب عبد لگانا پڑے گا. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ نام نہیں بولے جا سکتے. تو اس طرح یاسین ہے, تو یاسین کا معنی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا نام ہے, یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ حضور کی ہی لیے بولا جائے گا, کسی اور کے لیے بولا نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے یہ بھی ہے, تو اس لیے یاسین نام نہ رکھے جائیں. انشاءاللہ